رسوله اتقوا الله قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثير منهم بعد ذلك لمسرفون. وقال يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. حمد و ثنا عظمت و کبریائی بڑائی و بزرگی اللہ رب العالمین و احکم الحاکمین کو سزاوار ہے، جو کائنات کا خالق و مالک و مدبر ہے، جس کے اختیار میں مخلوقات کی جانیں ہیں، جس کے قبضہ تصرف میں حالات کی نرمی اور گرمی، شب و روز کی گردش اور دنیا میں الٹ پھیر ہے، جس نے محض اپنے فضل و کرم سے اپنے بہت سے بندوں کو سعادت نیک بختی سے ہمکنار کیا ہے، اور بہت سے بندے اپنے کالے کرتوتوں، سیاہ کارناموں کی وجہ سے رادۂ درگاہ ہو گئے۔ بے شمار صلاۃ و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام، بالخصوص نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی ذات مطہرہ پر رسالت کے سلسلے کو ختم فرمایا، آپ پر وہ کتاب اتاری جس کے حفاظت کی ذمہ داری خود لے لی ہے، آپ پر وہ شریعت نازل کی گئی جو قیامت تک کے لیے واجب العمل ہے۔ کتاب کے حفاظت کی ذمہ داری لے کر اللہ تبارک و تعالی نے کتاب کی تشریح، احادیث نبویہ کی بھی حفاظت کی ذمہ داری لے لی ہے، اور کتاب کے حفاظت کی ذمہ داری لے کر کے جو لوگ کتاب اللہ پر عمل پیرا ہیں اخلاص الالہیت کے ساتھ، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے ان کے بھی حفاظت کی ذمہ داری لے لی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کے حفاظت کی ذمہ داری تو لی ہی ہے، لیکن جو ذکر کی تشریح ہے، ذکر میں مفسرین نے جہاں قرآن پاک کو لکھا ہے وہیں قرآن پاک کی تشریح احادیث نبویہ وہ بھی ذکر میں شامل ہے، اس کے بھی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لے لی ہے۔ اور بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ جو لوگ ذکر پر عمل پیرا ہیں، ذکر کی حفاظت کے لیے اپنے سینوں کو کھول رکھا ہے، ذکر کی حفاظت کے لیے انہوں نے اپنے ہاتھوں کو بروئے کار لائے ہیں، ذکر کی حفاظت کے لیے یعنی حفاظت فی الصدور اور حفاظت فی السطور کا کام کیا ہے۔ فی الصدور یعنی اسے یاد کیا ہے، چنانچہ قرآن پاک کے حفاظ ہر دور میں اتنے زیادہ رہے ہیں
کہ آپ انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ محتاط اندازے کے مطابق آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کی جو مجموعی آبادی ہے اس کا 10% حصہ تو حافظ قرآن ہے ہی۔ 100 مسلمانوں میں 10 مسلمان آپ کو حافظ میں مل جائیں گے۔ اگر آج مسلمانوں کی آبادی 2 ارب ہے تو بہت کم 2 کروڑ حافظ آپ کو لازماً مل جائیں گے، ورنہ اس سے زیادہ۔ بعض ملکوں میں تو یہ رواج ہے کہ حفظ کو مقدم رکھتے ہیں۔ اندازہ کیجئے محدثین کی سیرت جب لکھی جاتی ہے کہیں آپ کو نہیں ملے گا کہ وہ قرآن پاک کے حافظ تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بات طے تھی کہ وہ پہلے حافظ ہیں، بعد میں وہ کچھ بھی ہیں۔ اسی لیے اس کو لکھنا وہ ضروری سمجھا ہی نہیں جاتا تھا کہ ان کے فضائل میں لکھا جائے کہ وہ حافظ قرآن۔ جیسے آج کل علماء کی سیرت لکھی جاتی ہے تو لکھا جاتا ہے صاحب وہ حافظ قرآن تھے اور یہ تھے اور وہ تھے۔ چونکہ ہمارے یہاں دھیرے دھیرے حفظ قرآن کی طرف سے توجہ ہٹتی رہی، اس لیے یہ موڑ آ گیا کہ اب علماء کی سیرت پہ ہم لکھیں کہ وہ حافظ قرآن تھے، ورنہ پہلے یہ تصور ہی نہیں تھا کہ کوئی عالم ہو اور حافظ نہ ہو۔ اسی لیے محدثین کی سیرت میں آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا کہ وہ لکھا جائے کہ وہ حافظ قرآن تھے، کسی محدث کی سیرت میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بات معہود تھی۔ تو جو لوگ اپنے سینوں کو ذکر کی حفاظت کے لیے کھولے ہوئے ہیں اور جن لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے اس کو، بھلا ذکر کی حفاظت ہو اور ان سینوں کی حفاظت نہ ہو؟ ذکر کی حفاظت ہو اور ان ہاتھوں کی حفاظت نہ ہو جنہوں نے ذکر کو لکھا ہے؟ ایسے ہی ذکر کی حفاظت ہو اور ان اعضاء اور جوارح کی، ان دل و دماغ کی حفاظت نہ ہو جن دل و دماغ میں ذکر کے مضامین محفوظ ہیں اور اخلاص و للہیت کے ساتھ وہ ذکر پر عمل پیرا ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ قرآن پاک کی حفاظت ہو اور جن اعضاء اور جوارح کے ذریعے قرآن پاک پر عمل کیا جا رہا ہے قرآن پاک کی حفاظت نہ ہو؟ اس آیت نے بشارت دی ہے مسلمانوں کو کہ اگر مسلمان شریعت پر عمل پیرا ہے، مسلمان اپنے رب کا مخلص ہے، مسلمان اپنے رسول کا مخلص ہے، مسلمان اپنی شریعت کا مخلص ہے، مسلمان اپنے دین کا مخلص ہے، اللہ نے اس کے حفاظت کی ذمہ داری لے لی ہے۔ اللہ نے فرمایا الا ان حزب اللہ هم الغالبون، خبردار خبردار، اللہ کی جماعت ہی غالب رہے گی، یہ اس کا فرمان ہے، یہ اس نے کہہ دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، اور یقیناً ہم ضرور بھی ضرور اپنے رسولوں کی مدد کریں گے اور ان کی بھی مدد کریں گے جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں۔ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور یقیناً ہماری ہی جماعت، ہماری ہی فوج غالب رہے گی۔ یہ آیات چیخ چیخ کر، پکار کر مسلمانوں کو یہ بشارت دے رہی ہیں کہ مسلمانوں کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ حالات کیسے بھی سخت ہوں، حالات کیسے بھی جاں گسل ہوں، کیسے بھی خراب ہوں، اس کے باوجود اسلام اور اسلام پر حقیقی معنوں میں عمل کرنے والے باقی رہیں گے، غالب رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد عرب قبائل کا ایک بڑا طبقہ مرتد ہو گیا، لیکن کائنات نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ جرات، وہ ہمت عطا فرمائی کہ انہوں نے ان کا مقابلہ کیا اور سارے مرتدین اسلام میں داخل ہوئے۔ عباسی خلیفہ ہارون رشید اور مامون رشید کے زمانے میں ایک فتنہ اٹھا کہ قرآن پاک مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو کھڑا کیا اور وہ جم گئے اور انہوں نے کہا نہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے اور قرآن مخلوق نہیں ہے۔ اور اس دور کی خلافت اس فتنے کی سرپرستی کر رہی تھی۔ عقیدتاً اگر یہ مان لیا جائے کہ قرآن مخلوق ہے تو اس سے بہت سارے جو ہے
جو ہے بہت سارے فتنے اور بہت ساری گمراہیاں آ جائیں گی. کھڑے ہو گئے, ڈٹ گئے. ان کو ایسے کوڑے لگائے جاتے تھے کہ جلاد کا بیان ہے کہ اگر ہاتھی کو کوڑے لگائے جاتے چنگھاڑ مار کر بھاگ جاتا. لیکن وہ جم گئے اور اللہ تعالیٰ نے حق کو غالب اور باقی رکھا. اور متوکل نے اپنے زمانے, خلیفہ عباسی متوکل نے اپنے زمانے میں اس فتنے کو ختم کیا. شروع میں وہ بھی مبتلا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے دے, ایک عام آدمی سمجھیے, چلتا پھرتا سبزی فروش آدمی, اس نے یہ مسئلہ اٹھا دیا کہ صاحب پھر قرآن کی نماز جنازہ کیسے ہوگی, قرآن جب مر جائے گا تو اس نے کہا رے قرآن کیسے مر سکتا ہے. تو کہا بھائی آپ لوگ کہتے ہیں قرآن مخلوق ہے, اور جو مخلوق ہے اس کو موت آتی ہے, جو مخلوق ہے اس کو موت آتی ہے. سر پیٹ لیا. اس نے کہا رے جس مسئلے کو بڑے بڑے علماء سلجھانے میں سالہ سال لگ گئے, ایک عام آدمی نے اس کو سلجھا دیا اور یہ فتنہ ختم ہو گیا, حق غالب آ گیا. عباسی خلافت کے آخری زمانے میں چھٹی صدی ہجری کے آخر میں تاتاریوں کا فتنہ اٹھا. چنگیز خان اور ہلاکو خان اٹھے اور مسلمانوں کی آبادیاں انہوں نے تہس نہس کر دی. خوارزم, آذربائیجان, آرمینیا, ترکمانستان, ترکستان, پورے علاقے بالا کرتے ہوئے بغداد تک پہنچ گئے. اور انہوں نے انسانی سروں سے اتنے اونچے اونچے مینار تعمیر کیے جو میلوں سے دکھائی دیتے تھے. مثل مشہور تھا, اذا سمعتم ان التتر قد انهزموا فلا تصدقوا ابدا, جب تم یہ سنو کہ تاتاری شکست کھا گئے تو کبھی اس کی تصدیق مت کرنا. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے مجتہد اور مجدد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو کھڑا کیا, اور انہوں نے اس دور کے خلیفہ ظہیر الدین بیبرس کو مصر میں اور اس کی فوج کو دعوت و تبلیغ کی, اور انہیں تیار کیا کہ چلو عملی طور پر اترتے ہیں ان کے خلاف. اور عین جالوت کے مقام پر, مصر میں عین جالوت کے مقام پر اسلامی فوج نے تاتاریوں کو شکست دی. پہلی شکست, ان کی تاریخ میں پہلی شکست, جس میں ظہیر الدین بیبرس اور شیخ الاسلام نے تیمیہ اور بہت سارے علماء و مشائخ اور جو ہے فوج شریک تھی. شکست دیا اور اس کے بعد پھر تاتاری الٹے پاؤں پلٹ گئے. شکست ان کے حصے میں لکھ دی گئی. اور کیا پتا تھا چنگیز خان اور ہلاکو خان کو کہ ان کی نسل سے ایک شخص پیدا ہوگا جو اسلام لائے گا اور پورے قبیلے کی حالت بدل جائے گی اور عثمانی خلافت قائم ہو جائے گی. عثمانی خلافت انہی کی نسل سے, اور سابقہ دونوں خلافتوں بنو امیہ اور بنو عباس دونوں سے آگے نکل گئی. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غالب کیا. لیکن اس کے ساتھ قرآن پاک نے جہاں مسلمانوں کو بشارت دی وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, تم رنجور نہ ہو, غمزدہ نہ ہو, پریشان حال نہ ہو, تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو. غالب رہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو خلافت مل جائے گی, آپ کو سلطنت اور ریاست مل جائے گی. غالب رہنے کا ایک مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے وقار کے ساتھ, اپنے دین کے ساتھ, اپنی شریعت کے ساتھ روئے زمین پر باقی رہو گے اور آزادی کے ساتھ اپنے دین پر عمل کرو گے. وَأَنْتُمُ الْغَالِبُونَ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ. اعلون کا یہ مطلب ہرگز نہ سمجھا جائے کہ خلافت ہی مل جائے گی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل اسلام کو ہر دور میں باقی رکھا ہے اور قیامت تک باقی رکھے گا. یہ وسوسہ ہمارے ذہنوں سے کہ لوگوں کا ظلم انہیں تباہ و برباد کر دے گا, ایسا نہیں ہو سکتا ہے. آج دنیا کے مختلف ممالک میں ظلم و بربریت کی انتہا ہے. اکثریت کے نام پر ظلم و بربریت کی انتہا ہے. مصر میں اسرائیل اپنے توپوں, اپنے ٹینکوں, اپنے اسلحوں, ملعون مکار امریکیوں, برطانویوں, فرانسیوں, جرمنیوں کی وجہ سے ملعون اسرائیل غزہ میں, رفاح میں, بیروت میں جو خون کی ننگی ہولی کھیل رہا ہے, سب دیکھ رہے ہیں.
شام میں اس وقت جو ہو رہا ہے، اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا بھی کسی کو اندازہ نہیں۔ بڑی طاقتوں نے ملعون بشار الاسد کو بھگا دیا، ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد اب وہ خود اس پر حملہ کر رہے ہیں، یہ کیا مطلب ہے؟ کبھی اکثریت افراد سے ہوتی ہے، کبھی اکثریت طاقت و قوت سے ہوتی ہے۔ دنیا کے بہت سارے ممالک میں اگر اکثریت اپنے زوم میں اقلیت پہ ظلم کرتی ہے تو وہ انسانیت کی قاتل ہے، چاہے وہ کوئی مسلم حکومت ہو، چاہے وہ کوئی غیر مسلم حکومت ہو۔ اگر وہ اکثریت کے زوم میں انسانوں پر ظلم کرتی ہے تو وہ اس لائق نہیں ہے کہ وہ اقتدار میں باقی رہے۔ اس کی بے حیائی، اس کی بے مروتی، اس کی جو ہے کہہ لیجئے بے ایمانی ہے کہ وہ باقی ہے۔ جو بھی ظلم کرے وہ غلطی پر ہے، چاہے وہ کوئی مسلم، اسلامی حکومتیں ایسا نہیں کرتی ہیں۔ دنیا میں اسلامی حکومتیں ہیں ہی نہیں۔ 10-20% سعودی عرب میں ہے، بہت ساری مکاری بھی اب وہاں آ رہی ہے، لیکن 10-20%، 25% اس سے بھی زیادہ وہاں ہے۔ بقیہ دنیا کے کسی بھی خطے میں کوئی اسلامی نظام نہیں ہے، سب مسلم حکومتیں ہیں۔ نام مسلم حکومتوں کے ہیں، کام یہودیوں اور نصارہ کے ہیں۔ کوئی بھی مسلم حکومت ہو، کسے باشد، دنیا میں کسی بھی خطے میں ہو، سوڈان میں ہو، ایران میں ہو، عراق میں ہو، پاکستان میں ہو، بنگلہ دیش میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو، اگر وہاں کی اکثریت اپنے اقلیت پہ ظلم کر رہی ہے تو وہ ظالم و جابر ہے۔ ایسے ہی امریکہ ہو، فرانس ہو، برطانیہ ہو، جرمنی ہو، ہندوستان ہو، برما ہو، نیپال ہو، سری لنکا ہو، وہاں کی اکثریت اگر اقلیت پہ ظلم کرتی ہے تو وہ ظالم و جابر ہے، اور قانون الہی سے وہ بچ کر جا نہیں سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکانما احیا الناس جميعا۔ اسی لیے ہم نے تورات میں لکھ دیا، آج یہودی جو ظلم کر رہے ہیں ان کی مقدس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، وہ جو ظلم کر رہے ہیں ہم اس سے یہودیت کو دوش نہیں دیتے، جو صحیح یہودی عقیدہ ہے اس کو ہم بدنام نہیں کر رہے ہیں۔ اگر کوئی مسلمان ملک اکثریت میں رہ کر اقلیت پہ ظلم کرتا ہے تو اس کا دوش ہم اسلام کو نہیں دے سکتے۔ وہاں کی ان کی اپنی ذاتی مصلحتیں، ان کا اپنا ذاتی اقتدار، ان کے گنڈے، ان کے دہشت گرد لوگ ہیں۔ اگر ہندوستان میں مٹھی بھر دہشت گرد یہاں کی اقلیتوں کو ستاتے ہیں تو اس کا الزام ہم ہندو دھرم کو نہیں دے سکتے۔ کسی بھی دھرم میں کچھ نہ کچھ خصوصیات ہوتی ہیں، جو آسمانی مذاہب ہیں ان کے ہاں تو مکمل خصوصیات تھیں، جیسے یہودیت، نصرانیت، لیکن لوگوں نے اس میں تحریف کر دی۔ اسلام مکمل کا مکمل انسانیت کی رشد و ہدایت، فلاح، کامیابی، بھلائی اور کہہ لیجئے کہ ان کے کامیابی کا ضامن ہے، کیونکہ یہ اللہ کا اتارا ہوا دین ہے، اللہ ہی نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ لیکن جو ریت رواج والے مذاہب ہیں، خود ساختہ مذاہب ہیں، ان کے یہاں بھی کچھ نہ کچھ اچھائیاں اور خوبیاں ہیں جس کی وجہ سے ان کے پیروکار ہیں۔ تو اگر ہمارے ملک میں بھی اکثریت اقلیت پہ ظلم کرتی ہے تو ہم اس پر ہندو دھرم کا دوش نہیں دے سکتے۔ یہ 2-4% گنڈے اور بدماش ہیں اور دہشت گرد ہیں جو دھرم کا نام لے کر کے اور اقلیتوں کے خون کو روا رکھے ہوئے ہیں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جب تم ان کے تلاوت کو دیکھو گے، ان کے نماز کو دیکھو گے، ان کے حلیہ کو دیکھو گے تو تمہیں اپنی نماز، اپنی تلاوت، اپنا دینی کام بالکل ہلکا محسوس ہوگا، اس طرح سے ہوں گے۔ لیکن یہ وہ بدبخت لوگ ہیں کہ جن کے گلے سے نیچے قرآن اترا ہی نہیں ہے، جن کے دل میں اسلام اترا ہی نہیں ہے، یہ ظاہری طور پر وہ کر رہے ہیں، اور اگر ایسے لوگ مل جائیں تو ان کو قتل کر دیا جائے۔
بظاہر مسلمانوں کا حلیہ ہے، بظاہر عبادات میں بالکل بڑے آگے آگے ہیں، لیکن وہ قرآن پاک کے تئیں، اللہ کے تئیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں سنجیدہ اور مخلص نہیں ہیں، اس لیے ان کے عمل کو اس طرح کہا گیا۔ ایسے ہی کسی بھی دھرم کے ماننے والے بظاہر دھارمک لگتے ہوں، جبہ اور چوغا پہن لیتے ہوں اور ٹوپی اور دستار پہن لیتے ہوں اور صلیب لٹکا لیتے ہوں اور گیروا رنگ پہن لیتے ہوں اور گیروے رنگ سے اپنے آپ کو پورا ڈھک لیتے ہوں، وہ اپنے دھرم کے مخلص نہیں ہیں، وہ انسانیت کے دشمن ہیں، وہ اپنے دھرم کے دشمن ہیں، وہ کہہ لیجئے کہ انسانی شرافت و نجابت کے دشمن ہیں، جو اقلیتوں پہ ظلم کر رہے ہیں، کہیں کے لوگ بھی ہوں، جو بھی اقلیتوں پہ ظلم کر رہا ہے یقیناً وہ انسانیت کا نجات دہندہ اور انسانیت کا کہہ لیجئے مخلص اور خیرخواہ نہیں ہو سکتا ہے۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے سارے انسانوں کو ایک کر دیا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، لوگو ہم نے تمہیں ایک ماں اور باپ سے پیدا کیا ہے، ایک مذکر اور مؤنث سے پیدا کیا ہے، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور ہم نے پھر تمہارے درمیان خاندان اور قبیلے بنا دیے ہیں تاکہ تم باہم تعارف حاصل کرو، اور اس کے بعد یہ کہہ دیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے معزز برتر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو۔ زبردستی نہیں کی گئی، ساری چیزیں واضح کر دی گئی ان کے سامنے۔ اب من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے، لیکن ظاہر ہے جو کفر کرے گا، جس نے پیدا کیا ہے، جس نے سہولیات اور آسانیاں دی ہیں، اگر اس کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارے گا تو یہی ظلم ہے اور اللہ اس کا انتقام لے گا۔ تو انسانوں کو ایک کر دیا۔ قرآن پاک نے کیا کہا؟ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور تم ان لوگوں کو برا بھلا نہ کہو جنہیں یہ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، جن معبودان باطلہ کو پکارتے ہیں، تم ان معبودان باطلہ کو برا بھلا نہ کہو۔ تم اگر برا بھلا کہو گے فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، تو یہ اللہ تعالیٰ کو گالی دیں گے ناحق لا علمی کی بنیاد پر، اور سبب تم بنے۔ تو قرآن پاک نے اس سے زیادہ صراحت کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اتنا واضح پیغام دے دیا۔ کیا کہا؟ لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ جہاں بہت سارے مذاہب رہتے ہوں، بہت ساری تہذیبیں اور کلچر ہوں، بہت سارے نظام ہائے زندگی ہوں، وہاں یہ پیغام دیا لکم دینکم ولی دین، تم اپنے دین پر کاربند رہو، اپنے نظام کے مطابق عمل کرو، ہم اپنے دین پر اپنے نظام پر کاربند ہیں۔ بقائے باہم کی اس سے بڑی مثال کہیں مل نہیں سکتی، جو انتہائی مختصر جملوں میں لکم دینکم ولی دین، پورے مذاہب کی تاریخ میں اس سے شاندار اور اس سے جاندار اور اس سے جامع جملہ ہو ہی نہیں سکتا جس کا اثر پوری انسانیت پر پڑے۔ اور اگر آج اس پر انسان عمل کرنے لگے، خاص طور سے ان ممالک میں جہاں بہت سارے مذاہب رہتے ہیں، بہت سارے مذاہب کے ماننے والے رہتے ہیں، اگر وہ اس پر عمل کریں لکم دینکم ولی دین، ہمارے لیے ہمارا دین، تمہارے لیے تمہارا دین، اگر اس پر عمل کریں، کوئی کسی سے چھیڑ چھاڑ نہ کرے، ہر ایک اپنے اوپر عمل کرے، تو یہ فتنہ و فساد، یہ مار کاٹ، یہ رہزنی، یہ ڈاکہ زنی، یہ قتل و خونریزی، یہ بلڈوزر، یہ سب وہیں بند ہو جائیں۔ یہ بلڈوزر اسی کے سر پہ چلنے لگے جس نے چلایا ہو، اس لیے کہ اس کا کوئی کام ہی نہیں رہ جائے گا نا، بیکار بیٹھ جائے گا وہ بلڈوزر۔ لکم دینکم ولی دین۔ تو اسلام نے جو جامع تعلیمات دی ہیں، اب اگر اس کی کوئی خلاف ورزی کرے، چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، تو وہ مجرم ہے۔ اگر اسلامی تعلیمات کی خلاف ورزی کوئی بھی کرے تو وہ مجرم ہے۔ ہم اس کے قائل کبھی نہیں ہیں کہ چونکہ ہمارا اپنا ہے اس لیے آگ برسائے تب بھی صحیح ہے، ہمارا اپنا ہے اس لیے تہو بالا کرے تب بھی صحیح۔ ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں، ہم تو ان میں سے ہیں جن کے رسول نے یہ فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا عرش سے مل جاتی ہے۔ مظلوم چاہے غیر مسلم اور کافر ہی کیوں نہ ہو، اور اللہ فرماتا ہے کہ مجھ پر یہ حق ہے کہ میں اس مظلوم کی مدد کروں۔
جو بھی مظلوم ہوگا اور اس نے آہ لگائی تو وہ آہ سیدھے عرش سے ملتی ہے، اور اللہ فرماتا ہے جب اس نے مجھ کو پکارا ہے تو میرا مدد کرنا یہ میری ذمہ داری اور میرا فرض ہے۔ ہم تو اس کے قائل ہیں صاحب۔ تو جہاں کہیں بھی اقلیتوں پر ظلم ہو، اکثریت جو ظلم کر رہی ہے یا اکثریت ظلم نہیں کر رہی، اس کے چند مٹھی بھر دہشت گرد، اس کے چند مٹھی بھر جنونی، اس کے چند مٹھی بھر لوگ مذہب کا نام لے کر اگر ظلم کر رہے ہیں تو وہ مجرم ہیں، دنیا کے کسی بھی خطے میں ہوں، کسی بھی دھرم کے ماننے والے ہوں، یہودی ہوں، نصرانی ہوں، جینی ہوں، سکھ ہوں، بدھسٹ ہوں، مسلمان ہوں، ہندو ہوں، کوئی بھی ہو۔ بدھسٹوں کے یہاں یہ ہے صاحب کہ جراثیم کو مارنا جرم ہے۔ اب اکثریت کے زوم میں اگر برما میں مسلمان اکثریت پر، مسلمان اقلیت پہ ظلم ہوتا ہے تو یہ کیا ہے؟ جرم ہے۔ تو جرم کہیں بھی ہو، دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو، جرم جرم ہے اور اس کو رکنا چاہیے۔ جرم جرم ہے، اس کی مذمت ہونی چاہیے۔ جرم جرم ہے، اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ جرم جرم ہے، انسانیت کا قتل ہے۔ جرم جرم ہے، شرافت کا قتل ہے۔ وہ جرم چاہے کسی مسلمان کی طرف سے ہو، کسی مسلمان ملک کی طرف سے ہو، وہ جرم چاہے کسی یہودی، عیسائی، سکھ اور ہندو سے ہو، کہیں سے بھی ہو، اگر جرم ہے تو وہ جرم ہے اور اس کا خاتمہ ہونا چاہیے، اور اس کے خلاف آواز اٹھنی چاہیے، اور اس کی مذمت ہونی چاہیے، اور اس کے احتیاط کی تدبیریں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم انسانوں کو امن و شانتی کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، مسلمانوں کو اپنے مقام و مرتبے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا کی قوموں میں مسلمانوں کا جو مقام و مرتبہ ہے اور مسلمانوں کی جو حیثیت ہے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو وہ مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا میں مسلمان انسانیت کے نام پر قائد ہے، انسانیت کے نام پر رہنما ہے، اس کے پاس جو دستور حیات ہے وہ دستور حیات انسانیت کی بقا کا ضامن ہے۔ مسلمانوں کو اس دستور کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، مسلمانوں کو اس دستور کو اپنے زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کبھی بھی اسلام نے کسی پر ظلم کو روا نہیں رکھا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ لیجئے، صحابہ کرام کی زندگی دیکھیے، بنو امیہ اور بنو عباس کے زمانے میں دیکھیے، بنو عثمانیہ میں دیکھیے، خود اس ملک میں مسلمانوں کی 600 700 800 سال جو آپ کہتے ہیں حکومت رہی، اس میں دیکھ لیجئے، کہیں کوئی ظلم نہیں ملے گا، تاریخ کوئی نہیں بتا سکتی۔ یہ اور بات ہے کہ اب اگر تاریخ کا جو ہے جدید کرن ہو جائے، نئے طور سے تاریخ مرتب کی جائے تو اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن پرانی تاریخ چاہے مسلمانوں نے لکھی ہو، چاہے ہندوؤں نے لکھی ہو، چاہے عیسائیوں نے لکھی ہو، کہیں آپ کو یہ چیز نہیں مل سکتی۔ تو مسلمانوں کو بھی اپنا مقام و مرتبہ سمجھنا چاہیے، اور یہ پیغام ہے تمام حکومتوں کے لیے کہ وہ اپنی اپنی اقلیتوں کی حفاظت کریں، اپنے اپنے اقلیتوں کے جان و مال، عزت و آبرو کو محفوظ بنانے کی کوشش کریں، اس کے لیے عملی اقدام کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر قائم و دائم رکھے، کتاب و سنت کے احکام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلحهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر جميع أعداء الدين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم، واخذل من عرض دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى وأولى وأعلى وأعز وأجل وأتم وأهم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون.